اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا کہ مسلمان اس طرح یکجا ہیں، اس طرح کہ جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو، پوری جو باڈی ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ لہذا مسلمان ایک جسم ایک جان کی طرح ہیں۔ ہمارے جسم کا حصہ ہے پاؤں، اور ہاتھ پاؤں سے کتنی دوری پر بنایا گیا ہے، لیکن اگر پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو ہاتھ دوڑتا ہوا اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ہاتھ کی دوری چاہے جتنی مرضی ہو، لیکن پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو فوری طور پر مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر پوری پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں کشمیر کو ہمارے بزرگوں نے جسم کے کس حصے سے تشبیہ دی تھی؟ ہمارے پاؤں سے تشبیہ دی تھی، ہماری ٹانگ سے تشبیہ دی تھی، بازو سے تشبیہ دی تھی، ہاتھ سے تشبیہ دی تھی؟ نہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ شاہ رگ سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ پاؤں کٹ جائے بندہ پاؤں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بازو کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر شاہ رگ حیات کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے شاہ رگ کے ساتھ کشمیر کو تشبیہ دی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اب یہ کیسی شاہ رگ ہے کہ جس شاہ رگ کو کاٹا جا رہا ہے اور ہم بے حس ہیں۔ ایک جاندار جسم کی شاہ رگ کو اگر دبایا جائے تو وہ کم از کم تڑپتا تو ہے، پھڑکتا تو ہے، حرکت تو اس میں آتی ہے، لیکن ایک مردہ لاش کی شاہ رگ کو اگر کوئی کاٹ دے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دو ہی باتیں ہیں، ہمارے حکمران ہمیشہ 5 فروری کو کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کشمیری مسلمانوں پر 2 سال ہونے والے ہیں اور ظلم و ستم کے طوفان ٹوٹ رہے ہیں، کرفیو نافذ کیا ہوا ہے اور 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، 40,000 سے زائد ہماری جو مسلمان بہنیں مائیں ہیں ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ وہاں پر حالات یہ ہیں کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے تو والدین کو پتہ نہیں کہ وہ واپس بھی گھر میں لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ وہ انتظار کرنے والی مائیں جو ساری زندگی اپنی اولاد کی واپسی منتظر نظر آتی ہیں، ہمارے حکمران بس ایک ہی گھسا پٹا جملہ ہمیشہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، تم ساتھ کھڑے ہو۔ وہاں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تم ساتھ کھڑے ہو۔ وہاں بچوں کو جو ہے وہ ٹکڑے کیے جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو پھر 2 ہی باتیں ہیں، یا تو تم مردہ ہو کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، یا پھر تم نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، تم اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہو۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمان حکمران ہو اور حضور کے اس فرمان پر یقین رکھتا ہو کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہو، خون جو ہے وہ شریانوں سے بہہ رہا ہو، اور مسلمان کہہ رہے ہوں جی ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقدامات تو سارے حکمرانوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن اگر حکمران ہی حرکت نہ کریں، وہ عالمی سطح تک آواز نہ اٹھائیں، اگر وہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو عوام کیا کرے گی؟ پھر حکمران کہتے ہیں جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ باتوں سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل کر دے۔ 70 سالوں سے تو کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ نے حل نہیں کیا، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو آج تم کیسے ان سے امید رکھ سکتے ہو کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں گے؟ وہ کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کفار ہیں وہ اندرون خانہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہوتے ہیں۔ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج اسلام کی یا مسلمانوں کی سافٹ امیج پیش کرنے کے چکر میں ہمارے حکمران بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، بے شمار غلطیاں کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے قاتل کو ریمن ڈیوس کو ان کو واپس کر دیا، یہ سوچا کہ شاید ہماری سافٹ امیج جو ہے وہ پیش ہو جائے گی۔ عافیہ صدیقی کو انہوں نے ان کو جو ہے وہ پیش کر دیا تھال کے اندر رکھ کر، مسلمانوں کی بیٹی کو جو ان کے ظلم و ستم کا آج تک نشانہ بنی ہوئی ہے، سوچتے ہیں کہ اس سے ہماری جو ہے وہ سافٹ امیج پیش ہو جائے گی۔
پھر سافٹ امیج پیش کرنے کے چکر میں علماء کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے، مسجد کے اسپیکروں کو اتارا جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدا کو بند کیا جاتا ہے، مساجد کے اندر پابندی لگائی جاتی ہے، مدارس کے اندر پابندی لگائی جاتی ہے۔ جو حکومت کے خلاف اسلام کا نام لے کر، اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اسلام کی آواز کو دبا کر تم اگر کافروں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو وہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ قیامت آ سکتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کشمیر کے جو مسلمان، جو مائیں بہنیں بچے آزادی کی جنگیں لڑتے ہوئے، وہاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج کے دن کی وسادت سے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کل بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری تمام تر محبتیں، تمام تر عقیدتیں آپ کے ساتھ تھیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ ہماری محبتیں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ اگر حکمران دور اندیشی سے دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا۔ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگ کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر جنگ کے لیے ہماری پاک فوج نکلے تو انشاءاللہ عوام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ویسے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری پاک فوج میں اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہماری پاک فوج رکھتی ہے کہ اگر فوج نے حملہ کر دیا تو انشاءاللہ پھر کشمیر آزاد کر کے ہی دم لے گی۔ انشاءاللہ ہماری پاک فوج کے اندر ایسی پاور ہے، اور قیامت تک ہمارے حکمران اگر بہترین نظام چاہتے ہیں ملک پاکستان کے اندر تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا پڑے گا۔ جو قوانین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں ان سے ہٹ کر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضور کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہوگا۔ 1400 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں، جس نے نظام اسلام قائم کیا ہے اسی کی حکومت کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انداز میں حکومت چلانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آج بھی مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف علم جہاد بلند کیا، کس طرح انہوں نے ختم نبوت کے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا۔ پھر ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات حاصل کی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت چلایا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکومت چلائی، اور ان کے بعد پھر چند ماہ تک حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حکومت چلائی۔ حضرت امام حسن کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز تک بے شمار حکمران آئے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اچھے کردار ادا کیے، لیکن اکثریت ایسی تھی جنہوں نے اپنی منمانیاں کی۔ ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں، تاریخ کے صفحات پر تو شاید ان کے نام مل جائیں، لیکن امت کے ذہنوں کے اندر ان کے نام باقی نہیں ہیں۔ 100 سال کے بعد ایک اور حکمران اسلامی طرز پر حکومت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو قیامت تک اس کا نام باقی رہ جاتا ہے، جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہوتا ہے۔ قیامت تک اس کا نام باقی رہ جاتا ہے کہ اس نے اسلامی نظام کو دوبارہ زندہ کیا ہے، خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ جو حکمرانوں کا کردار ہو وہی چیزیں عوام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے لوگ ویسے ہی حکمران، جیسی قوم ویسے ہی حکمران۔ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے جو حکمران ہوئے ان میں ایک تھا ولید بن ملک، وہ امارات کا شوقین تھا، تو اس کے دور کے اندر لوگ جہاں پر بھی بیٹھتے تو امارات کی باتیں کرتے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک آیا، تو وہ کھانے پینے کا اور شادیوں کا شوقین تھا، تو اس کے دور میں لوگ جہاں پر بھی بیٹھتے وہ کھانے پینے کی باتیں کرتے، شادیوں کی، کنیزوں کی باتیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کس کے شوقین تھے؟ آپ عبادت خدا کے شوقین تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے شوقین تھے، آپ روزے رکھنے کے شوقین تھے، آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے شوقین تھے، آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نوافل پڑھنے کے شوقین تھے۔ تو رعایا بھی جہاں پر بیٹھتی تھی خدا کی عبادت کی بات کرتی تھی، جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے وہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے، پوچھتے تھے بھائی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، تم نے مہینے میں کتنے روزے رکھے ہیں۔ پھر گفتگو چلتی تھی تو کوئی کہتا تھا آج میرے 10 سپارے ہو گئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے، کوئی کہتا تھا آج میں نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لی ہے، کوئی کہتا تھا تمہاری جو ہے وہ تلاوت کب مکمل ہونے والی ہے، تم نے رات کو کتنے نوافل پڑھے ہیں، تم نے کتنی عبادت کی ہے۔
تو ان کے دور کے اندر وہ باتیں ہوتی تھیں، حکمران جیسا ہو وہی چیز آگے منتقل ہوتی ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے حکمرانوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا کردار ایسا ہو کہ منبر رسول پر بیٹھ کر اچھے الفاظ کے اندر جس کا ذکر کیا جائے۔ کوئی ایسی خوبی ہمارے حکمرانوں میں نظر نہیں آتی، اور یہ حکمران کبھی بھی نظام اسلام کو پسند نہیں کر سکتے۔ جس حکمران نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کیا وہ نظام اسلام کو پسند کرتا ہے؟ جو کرکٹ کھیلنے کے لیے مساجد کو تالے لگوا دیتے ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسلام کی محبت سینے میں رکھنے والے ہیں؟ ان کے سینوں کے اندر محبت اسلام نہیں ہے، وہ نظام اسلام لانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اگر لانا چاہیں تو علماء کو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تحریک لبیک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تحریک لبیک کو تو آگے بڑھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ نظام اسلام لانے کے لیے ایک الگ پارٹی کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان میں سے کوئی بھی اسلام سے محبت کرنے والا نظر نہیں آتا، اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ربیع الاول شریف کے اندر فرانس کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ تحریک لبیک نے دھرنا دیا، پورے پاکستان کے علماء نے، پوری پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا کہ سفیر کو باہر نکالا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ پھر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا کہ 2-3 ماہ کا ہمیں وقت دیا جائے تاکہ ہم اس سفیر کو نکالنے کے لیے کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر سکیں۔ لیکن 3 مہینے ہونے کو ہیں، ابھی 16 فروری کو 3 مہینے ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک حکومت نے ان سے معاہدہ توڑنا یا ان کو سفیر کو باہر نکالنا تو کیا ابھی تک اس کو کاغذ پر ہی تحریر نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اسمبلی کے اندر پیش کرنا تھا اس کو تحریر تک نہیں کیا، تو پھر ان حکمرانوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ کون سا نظام جو ہے وہ پسند کریں گے؟ اور یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کیسے اپنے دل کے اندر درد رکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ٹیلی ویژن پر آئیں گے اور کہیں گے ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ تمہارے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آج بھی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ تمہارے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آج بھی نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پھر تمہارے کھڑے ہونے سے بہتر ہے تم بیٹھ جاؤ۔ تم کس لیے کھڑے ہو؟ اگر کھڑے ہو تو کوئی کردار ادا کرو، کوئی مثبت کردار ادا کرو کہ پتہ چلے کہ تم کھڑے ہو۔ لیکن پاک فوج اسلام کی وہ فوج ہے جس نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ جس ادارے کے اندر میں پڑھاتا ہوں وہاں پر کشمیر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر طلباء ہیں، اور ان کے والدین وغیرہ اکثر آتے ہیں، ان کے سرپرست آتے ہیں تو ہمیں وہاں کے حالات بتاتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں سے اکثر علاقے ایسے ہیں جو بالکل بارڈر کے نزدیک ہیں، لیکن بارڈر کے اس طرف بھی مسلمان ہیں، بارڈر کے اس طرف بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے فوجی جو ہیں وہ گولہ باری اس لیے نہیں کرتے، بہت زیادہ گولیاں اس لیے نہیں چلاتے کہ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، لیکن اس طرف رہنے والے جو کافر ہیں، جو ہندو ہیں، وہ لگاتار جو ہے وہ گولہ باری کرتے ہیں اور بے شمار جانور مارے جاتے ہیں، بے شمار لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ بارڈر کے اوپر حفاظت کرتے ہوئے ہماری پاک فوج آج بھی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، اس لیے ہم پاک فوج کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس پاک فوج نے ہمیشہ کشمیر ہی نہیں پاکستان کی بھی حفاظت کی ہے، اور پاک فوج جب تک ہماری سرحدوں پر کاربند ہے انشاءاللہ اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اور پاک فوج جب بھی ان کی چوکی کو اڑاتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے، ایک چوکی اڑی آگے بڑھی تو پاک فوج پھر نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اور پاک فوج کی گویا یہ صدا ہوتی ہے ابھی تو ہماری بہت اونچی اڑان باقی ہے، ابھی تو ہماری بہت اونچی اڑان باقی ہے، ابھی تو غزوہ ہند کا امتحان باقی ہے، ابھی تو ماپی ہے 2 گز زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے۔ ہماری پاک فوج الحمدللہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے حکمران اگر سنجیدگی کے ساتھ اگر کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ تک آواز اٹھائیں، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کو روکا جا سکے، کم از کم ظلم و ستم کو تو روکا جا سکتا ہے۔ تو لہذا حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ کشمیر کے معاملے کے اندر سنجیدگی کے ساتھ حکمران جو ہے وہ بیٹھ کر اقوام متحدہ کے ساتھ بھی فیصلہ کریں، یا جو بھی بہتر جو ہے وہ مستقبل کے اندر حل اس کا نظر آتا ہو اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ انشاءاللہ ہماری تمام تر محبتیں کشمیر کے ساتھ ہیں، اور کشمیری بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے، اور جو بھی ان پر ظلم کرنے والے درندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر سمیت پوری دنیا کے مسلمان جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و نصرت اور آزادی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔